السلام علیکم طالب علم۔ آج ہمارے ای کنٹینٹ کا جو عنوان ہے وہ علامہ شبلی نعمانی کی سوانح نگاری ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے ہم نے دو اور ای کنٹینٹ سوانح نگاری سے متعلق بنائے ہیں، جس میں پہلے ای کنٹینٹ میں ہم نے سوانح نگاری کا فن اور اس کی تعریف اور اس کی خصوصیات سے متعلق گفتگو کی۔ دوسرا ای کنٹینٹ ہم نے اردو ادب میں سوانح نگاری کی ارتقاء سے متعلق گفتگو کی، جس میں ہم نے یہ پڑھا کہ سب سے پہلے اردو میں سوانح نگاری کے اولین نقوش ہمیں دکن میں دیکھنے کو ملتے ہیں، جہاں بے شمار مثنویں لکھی گئی۔ نصرتی، ذوقی، رومی وغیرہ دیگر ایسے مثنوی نگار ہیں جنہوں نے سب سے پہلے سوانح نگاری کی طرف متوجہ کیا۔ اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ آب حیات اس کڑی میں ایک اہم جز ہے اور یہ ایک تذکرہ ہے شاعروں کا اور اردو ادب کی تاریخ بھی ہے، لیکن ان دونوں سے بڑھ کر جو اس کی ایک اور خصوصیت ہے وہ ہے اس کی سوانح اور سیرت نگاری۔ اس میں محمد حسین آزاد نے بہت سی ادبی شخصیتوں کی سیرت اور سوانح پیش کی ہے۔ تو اس طریقے سے آب حیات سوانح نگاری کو لے کر ایک اہم کڑی ثابت ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم سوانح نگاری میں دو شخصیت کو پڑھتے ہیں جس نے اردو ادب میں سوانح نگاری کے دامن کو وسعت دی۔ اس میں مولانا الطاف حسین حالی اور شبلی نعمانی قابل ذکر ہے۔ حالی کی سوانح نگاری کو ہم نے اس سے پہلے والے ای کنٹینٹ میں پڑھا، جس میں انہوں نے حیات سعادی، یادگار غالب اور حیات جاوید جیسی مشہور اور معروف سوانح کتابیں لکھی جو اردو ادب کے دامن کو وسیع کرتی ہے۔ جس طریقے سے مولوی عبدالحق نے حالی سے متعلق درست فرمایا کہ شہد کی مکھی کی طرح بوند بوند جمع کر کے حالی نے اپنی کتاب کا مواد اکٹھا کیا، تو اردو ادب میں سوانح نگاری کے میدان میں مولانا الطاف حسین حالی مشہور اور معروف ہیں۔ اس کے بعد ہم علامہ شبلی نعمانی کی سوانح نگاری کو پڑھتے ہیں۔ اردو ادب میں حالی کی کئی حیثیتیں ہیں، جیسے مقالہ نگار، تنقید نگار، سوانح نگار، اور وہ انگریزی نہیں جانتے تھے، پھر بھی انگریزی نہ جاننے کے باوجود انہوں نے انگریزی ادب سے فیض اٹھایا اور اپنی تصانیف سے اردو ادب کو وسعت دی۔ تو مولانا الطاف حسین حالی نے سوانح نگاری کے میدان میں جو خدمات انجام دیے وہ ناقابل فراموش ہے، جنہیں تا حیات بلایا نہیں جا سکتا۔ اب ہم علامہ شبلی نعمانی کی سوانح نگاری سے متعلق گفتگو کریں گے۔ اردو سوانح نگاری میں علامہ شبلی کا بڑا حصہ ہے۔ علی گڑھ جانے سے پہلے وہ مولوی شبلی تھے اور بس سر سید نے اس جوہر قابل کو پہچانا اور اپنے کالج میں پروفیسر بنا دیا۔ یہاں سر سید کی صحبت، سر سید کے کتب خانے اور کھلی ہوئی فضا نے شبلی کو مولوی سے ایک زبردست صاحب قلم بنا دیا۔ اسلام کی گمشدہ عظمت یاد دلانے کے لیے انہوں نے سلسلے نامور ان اسلام کے تحت متعدد سوانح عمریہ لکھنے کا منصوبہ بنایا۔ ان میں خلیفہ مامون، امام ابو حنیفہ، فاروق اعظم اور سرور کائنات کی سوانح عمریہ شبلی کا ناقابل فراموش کارنامہ ہے۔ تو حالی جب علی گڑھ گئے تو وہ سر سید کے قریب آئے۔ سر سید نے ان کو پہچانا، ان کی قابلیت کو پہچانا اور اسے کالج میں پروفیسر بنا دیا۔ اب سر سید کی صحبت میں رہتے ہوئے اور سر سید کے جو کتب خانے تھے ان کتب خانے سے فیض یاب ہوتے ہوئے اور کھلی فضا میں
شبلی نے زبردست صاحب قلم بنا دیا شبلی کو۔ اس کے بعد انہوں نے ایک سے ایک مشہور اور معروف سوانح تصنیف لکھی جن کا ذکر ابھی کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں المامون۔ یہ 1887 سے 1879 کے درمیان لکھی گئی۔ یہ 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ پہلے حصے میں مامون رشید کی ولادت، تعلیم و تربیت، ملک کی اندرونی جنگیں اور متعدد فتوحات شامل ہیں۔ دوسرا حصہ زیادہ اہم ہے، اس میں مامون کے اخلاق و عادات کا تفصیلی بیان کیا گیا ہے۔ تو اس کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ المامون کس کی سوانح تصنیف ہے، اس میں کس کا ذکر کیا گیا ہے اور یہ کب سے کب تک لکھی گئی، اور اس کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ کتاب کے مطالعے سے مصنف کی محبت، ذوق اور جستجو اور دیانتداری کا اندازہ ہوتا ہے۔ مامون شبلی کی پسندیدہ شخصیت ہے، اس لیے دیانتداری کا اتنا خیال رکھا گیا ہے کہ شبلی نے اس کی کمزوریوں پر پردہ نہیں ڈالا۔ ایک جگہ لکھتے ہیں مامون الرشید جیسے رفیق القلب انسان کو بھی سنگ دل بنا دیا کہ اس نے اپنے بھائی کے خون آلود سڑکوں مسرت سے دیکھا اور جوش خوشی میں سجدہ شکر ادا کیا۔ اسی طرح اس کی دوسری کمزوریوں پر بھی روشنی ڈالی، مثلاً وہ اپنے فرائض کی طرف سے لاپرواہی، کنیزوں اور لونڈیوں کی طرف رجحان۔ دلچسپ قصوں اور حکایتوں نے کتاب کو دلچسپ بنا دیا ہے۔ حد سے بڑھی ہوئی تفصیل البتہ کہیں کہیں ناگوار ہوتی ہے۔ کتاب کا اچانک خاتمہ بھی کھٹکتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ المامون سے متعلق ہم نے کچھ گفتگو کی، اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا اور وہ 1887 سے 1879 کے درمیان لکھی گئی، لیکن اس کی کچھ کمیاں تھیں جس کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور کہیں کہیں جو کتاب میں تفصیل ایک کمزور کڑی ثابت ہوئی، اور کتاب کا اچانک خاتمہ بھی قاری کو کھٹکتا ہے۔ سیرت النعمان، یہ 1891 میں امام ابو حنیفہ کی سوانح عمری ہے۔ تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سیرت النعمان کس کی سوانح عمری ہے، کس نے لکھی؟ علامہ شبلی نعمانی نے۔ کس کے لیے لکھی؟ ابو حنیفہ کے لیے۔ کب؟ 1891 میں۔ اس کے بھی 2 حصے ہیں، پہلا حیات اور دوسرا ان کے کارناموں پر مشتمل ہے۔ امام کے شاگردوں کا بھی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ علامہ شبلی حنفی مسلک پر کاربند تھے اور امام ابو حنیفہ کے بے حد احترام کرتے تھے۔ امام کے بارے میں ان کے معتقدوں میں طرح طرح کے قصے مشہور تھے، مگر شبلی نے ان سب کو قلم انداز کیا اور صرف انہی باتوں کو اپنی کتاب میں بیان کیا جو تحقیق کی کسوٹی پر پوری اترے۔ اس کے بعد الفاروق اس سلسلے کی تیسری کتاب ہے جو نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ تاریخ عالم کی عظیم شخصیت حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہے۔ ان کی زندگی، سادگی، شجاعت اور دیانتداری کا شاندار مجموعہ تھی۔ ان کا سیاسی شعور بھی بے مثال تھا۔ انہوں نے ایسا ملکی نظام قائم کیا جو سیاست عالم کی تاریخ میں آج تک یادگار ہے۔ تو الفاروق میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی زندگی سے متعلق گفتگو کی گئی ہے۔ اس میں ان کی سادگی کو بیان کیا گیا ہے، ان کی شجاعت اور بہادری کو بیان کیا گیا ہے، ان کی دیانتداری کا شاندار منظر کشی کی گئی ہے، اور ان کا جو سیاسی شعور تھا، ان کی جو پولیٹیکل سوچ تھی وہ بے مثال تھی، جس کی آج بھی مثال ملنا مشکل ہے۔ اس کتاب کو مکمل کرنے کے سلسلے میں علامہ شبلی کو کئی سخت مرحلوں سے گزرنا پڑا۔ ممکن ہی نہ تھا کہ اس کتاب میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ آتا یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر نہ آتا، اور اندیشہ تھا کہ ان عظیم شخصیتوں کے مقابلے میں فاروق اعظم کی عظمت کا سورج گہنا جاتا، مگر شبلی ان مشکل مقامات سے بڑی خوش اسلوبی سے گزرے۔ حضرت عمر کے تدبر، ملکی انتظام، ان کی نجی زندگی، ذاتی قابلیت و سیرت، فطری صادقی، علمی رجحانات جیسے تمام پہلوؤں پر انتہائی فنی پختہ کاری کے ساتھ روشنی ڈالی۔ تو اس میں حضرت عمر فاروق
کی زندگی سے متعلق ان کی شادگی، ان کی شجاعت، ان کی دیانتداری اور ان کا جو سیاسی نظام تھا اس کے متعلق گفتگو کی گئی ہے۔ سوانح مولانا روم قیام حیدرآباد کے زمانے میں 1902 میں لکھی گئی۔ اس زمانے میں شبلی کی پوری توجہ علم کلام کی طرف تھی۔ اس موضوع پر مواد اکٹھا کرنے کے دوران امام غزالی اور مولانا روم کی سوانح سے متعلق کافی معلومات دستیاب ہو گئی، اور مصنف نے فیصلہ کیا کہ پہلے ان دونوں کی سوانح عمریہ شائع کر دی جائیں۔ یہ دونوں کتابیں فن سوانح نگاری کی کسوٹی پر پوری نہیں اترتی۔ تو اس میں جب یہ 1902 میں لکھی گئی اور اس زمانے میں شبلی کی پوری توجہ علم الکلام کی طرف تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہی اس موضوع پر بھی مواد اکٹھا کرنے کے دوران انہیں امام غزالی اور مولانا روم سے متعلق بہت سی چیزیں دستیاب ہوئی، تو انہوں نے ان کی سوانح لکھنے کی اور اپنا دھیان کھینچا۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 1910 شبلی کے سوانح سلسلے کی آخری مگر سنہری اور تابناک کڑی ہے۔ تو یہ ان کی آخری سوانحی تصنیف ہے۔ یہ کتاب اس وقت لکھی گئی جب مسلسل لکھنے کے بعد ان کے فن پر پوری طرح نکھار آ چکا تھا۔ تو اس سے پہلے انہوں نے اتنی کتابیں لکھ چکے تھے، تو اب وہ ظاہر سی بات ہے کہ ان کی قلم میں ایک نکھار آ چکا تھا۔ سوانح نگار کے فن پر انہیں پوری دسترس حاصل ہو گئی تھی، اور نثر نگاری میں وہ اپنی تمام اہم عنصروں سے سبقت لے چکے تھے۔ اپنی اس مور کا آرا آخری تصنیف کو شبلی اپنی زندگی کا حاصل، اپنے فن کی معراج اور توشہ آخرت خیال کرتے ہیں۔ تو اس کتاب کو وہ اپنی زندگی کی کامیابی سمجھتے ہیں اور آخرت کا خیال کرتے تھے۔ توشہ آخرت کہ اگر اللہ پوچھے گا کہ میں کیا لے کے آیا ہوں، تو وہ کیا ہوگا؟ سیرت النبی کی سوانح تصنیف ہوگی۔ شبلی بڑی یکسوئی کے ساتھ اس طرف متوجہ ہوئے، معتبر مواد فراہم کیا، دشمنان اسلام کے اعتراضات کے دندہ شکن جواب تلاش کیے، اور جب لکھنے بیٹھے تو فصاحت اور بلاغت کا دریا بہا دیا۔ تو فصاحت اور بلاغت کے لیے اردو ادب میں جو اہم شخصیت جانی جاتی ہے وہ علامہ شبلی نعمانی ہے۔ انہوں نے فصاحت و بلاغت کو لے کر اپنے اظہار خیال کیا۔ سیرت النبی کے بیشتر حصوں سے شعریت جھلکی پڑتی ہے۔ درست کہا گیا ہے کہ سیرت النبی کا پہلا حصہ دماغ سے اور دوسرا دل سے لکھا گیا۔ افسوس یہ مور کا آرا کتاب مکمل نہ ہو سکی۔ یہ کتاب انہوں نے شروع تو کی، لکھا بھی، لیکن اس کو مکمل نہیں کر سکے۔ تو اس طریقے سے سیرت النعمان، جس میں امام ابو حنیفہ کی سوانح المامون ہے، اس کے بعد سیرت النعمان ہے جس میں امام ابو حنیفہ کی سوانح عمری ہے، اس کو بھی 2 حصوں پر مشتمل کیا گیا ہے، یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جو ایک کڑی آتی ہے الفاروق، اس سلسلے کی تیسری کتاب ہے، جس میں انہوں نے حضرت عمر فاروق کی ادبی زندگی، سادگی، شجاعت، دیانتداری کا ذکر کیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے مولانا غزالی اور مولانا روم کی شخصیت سے متعلق سوانح تصنیف کو پڑھا۔ اس کے بعد ان کی جو آخری اہم کڑی سوانح نگاری کے میدان کو میں لے کر ہے، وہ ہے سیرت النبی، جس میں انہوں نے بہت ہی مسلسل، جب وہ لکھنے کے بعد ان کے فن پر نکھار آ چکا تھا، تو اس کتاب کو انہوں نے لکھنا شروع کیا۔ یہ شبلی کی زندگی کا حاصل اپنے فن کی معراج اور توشہ آخرت خیال کرتے تھے، اور یہ افسوس اس بات کو لے کر ہے کہ وہ اس تصنیف کو مکمل نہیں کر سکے، یہ اردو ادب میں مکمل نہیں ہو سکی۔ مجموعی جائزہ لیا جائے تو اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ سوانح نگاری میں اولیت کا تاج تو مولانا حالی کے سر پر ہی ہے، لیکن بعض معاملات میں علامہ شبلی ان سے بہت آگے نکل گئے ہیں۔ یادگار غالب میں تو لطف زبان موجود ہے، مگر باقی دونوں سوانح عمریہ اس سے محروم ہیں۔ شبلی کی زبان میں بڑی دلکشی ہے، ان کی تحریروں سے قاری کو ادبی مسرت حاصل ہوتی ہے۔ شبلی کی سوانح عمریوں کو اس لیے زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی کہ انہوں نے
بے حد برگزیدہ ہستیوں کا انتخاب کیا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، امام ابو حنیفہ ایسی شخصیتیں ہیں کہ ان کا نام آتے ہی سر احترام سے جھک جاتا ہے۔ امام غزالی اور مولانا روم بھی کچھ کم لائق احترام نہیں۔ علامہ شبلی نے ہر سوانح پر بے حد خدمت محنت کی ہے اور بہت تلاش و تحقیق سے کام لیا ہے اور نہایت شگفتہ زبان اختیار کی۔ مہدی الافادی نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ کسی زبان میں اس سے بہتر مجموعہ خیال ممکن نہیں۔ تو یہ ان کا مجموعی جائزہ تھا۔ جیسا کہ ہم نے پڑھایا بھی کہ اولیت کا جو تاج ہے، سوانح نگاری میں اولیت کا تاج تو مولانا حالی کے سر پر ہی سجانا پڑتا ہے، لیکن کئی معاملات میں علامہ شبلی نعمانی مولانا الطاف حسین حالی سے بہت آگے نکل گئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے جن شخصیت کا چناؤ کیا، جن شخصیت کو انہوں نے انتخاب کیا، وہ بہت ہی برگزیدہ ہستیاں تھیں۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر فاروق، یہ امام ابو حنیفہ ایسی شخصیتیں تھیں کہ جن کا نام آتے ہی سر احترام سے جھک جاتا ہے۔ تو آج اس کنٹینٹ میں ہم نے سوانح نگاری کے آغاز ارتقاء کو مکمل کیا۔ اس سے پہلے سوانح نگاری سے متعلق 2 اور کنٹینٹ ہیں جس میں ہم نے سوانح نگاری کے فن کو اور مولانا الطاف حسین حالی کے سوانح نگاری کو تفصیل کے ساتھ پڑھا۔ اب جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ کنٹینٹ بنانے کا مقصد اسٹوڈنٹ کو کرونا وبا سے محفوظ رکھتے ہوئے اپنے سلیبس کو مکمل کرنا ہے گھر پر رہتے ہوئے، لیکن اس کا مقصد پورا کب ہوگا؟ جب آپ ان کنٹینٹ کو یوٹیوب پر جا کر دیکھیں گے، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں گے اور ان کنٹینٹ سے فیض یاب ہوں گے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، شکریہ۔